لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں، اس کی طریقی زندگی میں، اس کی سنت میں اور اس کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بہترین نمونہ بنا کر آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی کہ انسان کی اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کتاب پڑھ کر اس کے لکھے ہوئے پر عمل کر کے میری اصلاح ہو جائے تو کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے ایک عملی نمونہ درکار ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے نمونہ موجود ہو کہ مجھے ایسا بننا ہے، تب اس کی اصلاح ہوگی، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بہت سے حیوانات میں یہ بات نہیں ہے۔ مثلا مرغی کا بچہ آج ہی انڈے میں سے نکلا، اس کے سامنے دانہ ڈال دو، وہ اس کو کھانا شروع کر دے گا۔ اس چوزے کو دانہ کٹکنے کے لیے کسی معلم اور مربی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ لیکن اگر انسان کا بچہ پیدا ہو اور تم اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، اس کو روٹی کھانا نہیں آئے گا۔ جب تک ایک مدت تک ماں باپ کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھے گا نہیں اور روٹی کھانے کی تربیت نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو روٹی کھانا نہیں آئے گا۔ اس طرح مچھلی کا بچہ سمندر کے اندر پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیا۔ اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی معلم اور مربی کی حاجت نہیں۔ لیکن انسان کے بچے کا باپ بہت اچھا تیراک ہے، اس کی ماں بہت اچھی تیراک ہے، خوب اچھی طرح تیرنا جانتی ہے۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے کو پانی میں ڈال دو، کیا وہ خود بخود تیرنا سیکھ لے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تیرنا تو درکنار۔ ماں باپ تو یہ چاہیں کہ جس طرح ہم چلتے ہیں بچہ بھی پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دے، تو وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک ایک مدت چلنے کا نمونہ نہیں دیکھے گا اور ماں باپ کو چلتا ہوا نہیں دیکھے گا، اس کو چلنا نہیں آئے گا۔ یہ انسان کی خاصیت ہے، اس کو کوئی چیز سیکھنے کے لیے نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کھانا پکانا ایک فن ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ کھانا پکانے کی ترکیب پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قورمہ اس طرح بنتا ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے اور کباب اس طرح بنتا ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کتاب پڑھتا جاؤں اور پلاؤ پکاتا جاؤں، خدا جانے وہ کیا ملغوبہ تیار کرے گا۔ جب تک وہ کسی ماہر پکانے والے کا نمونہ نہ دیکھے گا، اس سے تجربہ حاصل نہیں کرے گا، اس سے تربیت نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو کھانا پکانا نہیں آئے گا۔ علمی طب اور میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بازار میں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بیماری کا علاج یہ ہے اور فلاں بیماری کا علاج یہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ میں ان کتابوں کو پڑھ کر علاج کرنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے اس کے علاج سے کسی کو فائدہ بھی پہنچ جائے، لیکن وہ اگر اس طرح علاج کرنے کا معمول بنائے گا اور کتاب کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کا علاج کرے گا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرش میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ کوئی علم، کوئی فن اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کا کوئی عملی نمونہ اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کوئی آسمانی کتاب نازل فرمائی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے لیکن کوئی نئی کتاب نہیں آئی، لیکن کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ کوئی کتاب تو آئی ہو اور اس کے ساتھ رسول نہ آیا ہو، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان تنہا کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کتاب کے ساتھ اس کا معلم
اس کا مربی، اس کا عملی نمونہ پیش نہ کرے، اس وقت تک انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ جتنے پیغمبر بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ پیغمبر عملی نمونہ بن کر لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ وہ پیغمبر ایک مکمل نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس کی کتنی اچھی مثال قرآن کریم نے پیش کی۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، ایک کتاب بھیجی یعنی قرآن کریم، اور دوسرے اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک نور بھیجا۔ فرض کرو آپ کے پاس کتاب تو موجود ہے لیکن اندھیرا ہے، کیا اس اندھیرے کے اندر کتاب پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا پاؤ گے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کتاب اپنی جگہ پر مکمل، اس کتاب میں ساری باتیں موجود، اور تم کتاب سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہو، لیکن چونکہ تمہارے پاس نور نہیں، روشنی نہیں، اس لیے تم اس کتاب کو کھول کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ کتاب کا نقص نہیں کہ تم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ یہ نقص تمہارا ہے کیونکہ تمہارے پاس نور نہیں، روشنی نہیں۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کے ساتھ ایک نور بھی بھیجا، اور وہ نور ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیر کا نور، آپ کی تشریحات کا نور، آپ کی سنت کا نور۔ جب یہ نور کتاب اللہ کے ساتھ شامل ہوگا تو کتاب کھلی نظر آئے گی، اور اس کے احکام آپ کے سامنے واضح ہوں گے، اور پھر آپ کے لیے راستہ کھلے گا۔ لہٰذا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تنہا کتاب انسان کو کام نہیں دے سکتی اور اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ پیغمبر کی تعلیم، تربیت اور نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ وہ نمونہ بھی بھیج دیا، ایک کتاب اور اس کتاب پر عمل کرنے کا نمونہ، کہ جہاں کتاب سمجھ میں نہ آئے اس نمونے کو دیکھو۔ ہم نے ایک ایسا شاہکار نمونہ تخلیق کر دیا کہ اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی